آیت 45 سے 58 قتل کی سازش۔ ایک اور قوم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ دیکھیے ہر نبی کو یہ بھی الزام بہت ملا کہ آپ ہمارے لیے بدشگونی ہیں، بس نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور ان کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت وہاں موجود ہی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے مکر یعنی خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب دیکھ لے کہ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ یہ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرو، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو۔ یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں، یعنی تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا، اور اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی یعنی پتھروں کی۔ بس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بڑی بری بارش ہوئی۔ کیا پتہ چلا؟ خلاف فطرت کام پر تعجب اور اظہار، یعنی اظہار تعجب اور حیرت ہے اس پہ۔ کیا پتہ چلا کہ قضائے شہوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا مردوں کے لیے۔ پوری کی پوری قوم اس کھلی بے حیائی میں شریک تھی۔ قوم لوط جذبات اور خواہشات نفس اس حد تک مغلوب ہو چکی تھی کہ عقل اور حواس کھو بیٹھی۔ آپ کے میرے عمل کے نقطے کہ سب سے پہلے اس کام کی قباحت سے اپنی نسلوں کو آگاہ کرنا ہے کہ قوم صرف اس جرم پہ تباہ کر دی گئی، پھر اللہ کو حق ماننا ہے، نخست کے وہم سے بچنا ہے، اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے، غلط عہد و پیمان کرنے سے اجتناب کرنا ہے، مکر و فریب کے منصوبوں کا حصہ نہیں بننا، اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پچھلی قوموں کی سرکشی کو نہیں دہرانا، پچھلی قوموں کے انجام کو نہیں بھولنا، صرف اللہ کو عبادت کا مستحق جاننا ہے، نبیوں کو اللہ کے برگزیدہ بندے ماننا ہے، نبیوں کی پیروی کرنی ہے، اور اللہ کو ہر قسم کے شرک سے پاک جاننا ہے۔